کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی تمام محنت، آپ کی جمع پونجی اور آپ کے خوبصورت گھر ایک ہی پل میں راکھ کا ڈھیر بن سکتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جس اولاد اور جس کاروبار کے لیے آپ دن رات ایک کر رہے ہیں، اگر خدا کا غضب ان پر ٹھہر گیا تو انہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا؟ دوستو، آج میں کوئی ایسی بات نہیں کرنے والا جو آپ کے کانوں کو بھلی لگے، بلکہ میں وہ کڑوا سچ لایا ہوں جو آپ کی نسلوں کو بربادی سے بچا سکتا ہے۔ آج لوگ پریشان ہیں کہ دعائیں اثر کیوں نہیں کرتی، برکت گھروں سے کیوں روٹ گئی ہے۔ اس کا جواب صفنیہ نبی کی کتاب کے پہلے باب کی 2 آیت میں چھپا ہے، جہاں میرا اور آپ کا پیدا کرنے والا خدا کہتا ہے، خداوند فرماتا ہے، میں روئے زمین سے سب کچھ نیست کروں گا۔ ذرا رکیں اور اس بات پر غور کریں کہ جب خدا غصے میں ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کتنے بڑے عہدے پر ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ وہ انسان، حیوان، پرندے اور مچھلیاں تک مٹا دے گا۔ آخر کیوں؟ اس کا جواب اگلی آیت میں ہے، شریروں اور ان کے بتوں کو نیست کروں گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے تو کوئی بت نہیں رکھا، میں تو چرچ جاتا ہوں، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا موبائل جس پر آپ گھنٹوں بیہودہ چیزیں دیکھتے ہیں وہ آپ کا بت بن چکا ہے؟ کیا وہ پیسہ جس کے لیے آپ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں وہ آپ کا بال نہیں بن چکا؟ آئیے میرے ساتھ مل کر ابھی بلند آواز میں کہیں تاکہ آپ کا دل جاگ اٹھے۔ بولیں، اے خداوند جی، میرے اندر کے بتوں کو توڑ دے۔ آیت نمبر 4 میں خداوند کہتا ہے کہ وہ یروشلم کے باشندوں پر ہاتھ چلائے گا۔ یہ وہ لوگ تھے جو خود کو خدا کے چنیدہ کہتے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے آج ہم خود کو مسیحی کہتے ہیں، لیکن ان کے اندر بال کا بقیہ تھا، یعنی دنیاوی رسم و رواج اور جادو ٹونے پر یقین، تعویذوں اور قسمت کے حال پر بھروسہ کرتے تھے وہ۔ کیا آپ بھی رات کو سونے سے پہلے اپنا ستارہ دیکھتے ہیں؟ کیا آپ بھی مسیحی ہونے کے باوجود پیروں، فقیروں اور نجومیوں کے پاس جاتے ہیں؟ اگر ہاں تو یاد رکھیں، صفنیہ 1 باب اور اس کی 5ویں آیت کے مطابق جو اجرام فلک یعنی ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، خدا ان کا نام و نشان مٹا دے گا۔ یہ کوئی معمولی دھمکی نہیں ہے، یہ کائنات کے مالک کا فیصلہ ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے بڑے پاک بن سکتے ہیں، لیکن وہ جو دلوں کے راز جانتا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ خداوند کی عبادت کا عہد تو کرتے ہیں لیکن قسمیں دنیا کے بتوں کی کھاتے ہیں۔ یہ منافقت ہی ہے جس نے آپ کی زندگی میں برکت کے دروازے بند کر رکھے ہیں۔ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں لیکن ان ہاتھوں میں دنیا کی گندگی چھپی ہوئی ہے۔ آئیے اس سچائی کو قبول کریں کہ ہم نے خدا کو چھوڑ کر انسانوں اور چیزوں کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ صفنیہ 1:6 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو خداوند سے برگشتہ ہو گئے، یعنی جنہوں نے خدا سے مشورت لینا چھوڑ دی، مشورہ کرنا چھوڑ دیا۔ اپنے آپ سے سوال کریں، آخری بار آپ نے کب گھٹنوں پر گر کر اپنے کاروبار، اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے خدا سے مشورہ کیا تھا؟ یا آپ نے بس وہی کیا جو دنیا کر رہی ہے؟ جب آپ خدا کو اپنے فیصلوں سے نکال دیتے ہیں تو آپ خود کو اس فنا ہونے والی فہرست میں شامل کر لیتے ہیں جس کا ذکر ان آیات میں ہے۔ دوستو، حق یہ ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں گناہ کو فیشن اور نافرمانی کو ترقی کا نام دے دیا گیا ہے، لیکن خدا کا قانون نہیں بدلا۔ وہ آج بھی ویسا ہی خدا ہے جس نے نوح کے زمانے میں زمین کو پاک کیا تھا، اور وہ آج بھی اپنے کلام کے مطابق ہر اس چیز کو نیست کرنے والا ہے جو اس کی قدوسیت کے خلاف ہے۔ میرے پیارے بھائی اور میری پیاری بہنوں، میرے ساتھ مل کر یہ اقرار کریں تاکہ آپ اس حق کے ساتھ جڑ سکیں۔ کہیں، اے خداوند جی، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے تجھ سے مشورت نہیں لی، مجھے معاف کر میرے پیارے خداوند جی۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ابھی توبہ نہیں کریں گے تو یاد رکھیں کہ جب اس کا ہاتھ چلے گا تو کوئی بھی ڈاکٹر، کوئی بھی وکیل یا کوئی بھی بینک بیلنس آپ کو بچا نہیں پائے گا۔ ہمیں اس ڈر کو محسوس کرنا ہوگا کیونکہ خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ جیسے ہی آپ کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے، آپ کے اندر حکمت پنپنے لگتی ہے۔ آپ یہاں اپنی ضرورتیں لے کر آئے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسئلے حل ہوں، لیکن مسئلے تب حل ہوں گے جب آپ ان بتوں کو اپنی زندگی سے نکالیں گے جن کا ذکر ان آیات میں ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اس ہولناک عدالت سے بچنے کے لیے؟ کیا آپ تیار ہیں اس سچائی کو ماننے کے لیے؟ کیا آپ کی زندگی کی بے برکتی کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے خدا سے منہ موڑ لیا ہے؟ میرے پیارے بھائی اور میری پیاری بہنوں، ہاں، ہمیں دعا کرنی ہوگی، ہمیں توبہ کرنی ہوگی، ہمیں اس کے حضور گڑ گڑانا ہوگا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی، اور اس نے یہ موقع ہمیں بخشا ہے۔ آج آپ کے پاس موقع ہے، آپ کو وقت دیا گیا ہے، ابھی آپ کے پاس وقت ہے۔ ڈریں اس وقت سے جب یہ وقت ختم ہو جائے گا۔ میرے پیارے بھائی اور میری پیاری بہنوں، ذرا کھڑکی سے باہر اس نور کو دیکھیں جو خدا نے آپ کے لیے پیدا کیا ہے۔
یہ محض ایک صبح کا ایک نیا دن نہیں، بلکہ یہ خدا کی طرف سے دی گئی ایک نئی مہلت ہے۔ جہاں صفنیہ 1 باب اور 3 آیت میں فنا ہونے کا ذکر تھا، وہاں خدا نے آج صبح آپ کی آنکھیں کھول کر یہ ثابت کر دیا کہ اس نے ابھی آپ کو نہیں چھوڑا۔ آئیے ہم سب دعا کریں۔ اے قادر مطلق، ازلی اور ابدی خدا، ہم اس مقدس اور پاک صبح میں تیرے حضور اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے، اپنے ہاتھوں کو تیری طرف اٹھاتے ہوئے اے خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں پیارے خداوند کہ تو نے ہمیں یہ نیا دن دکھایا۔ اے پاک خداوند، اے باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ جب ہم گہری نیند میں تھے اور موت کے سائے ہمارے قریب تھے، تو نے اپنے فرشتوں کو ہمارے بستر کے گرد پہرے پر رکھا ہوا تھا۔ اے خداوند، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہماری روحوں کو بیدار کیا اور ہمیں ایک بار پھر یہ مہلت دی کہ ہم تیرے تخت کے سامنے کھڑے ہو سکے۔ اے میرے خداوند، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں نیست و نابود نہیں کیا۔ صفنیہ کے کلام میں تو نے فرمایا تھا کہ تو سب کچھ فنا کر دے گا، لیکن اے رحیم خدا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تیری رحمت تیرے غضب پر غالب آئی۔ اے باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ان شریروں کے ساتھ نہیں مٹایا جو تیرے کلام کی توہین کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ سانسیں دی، یہ زندگی دی اور یہ ایمان دیا کہ ہم آج بھی تجھے اپنا ابا اور باپ کہہ کر پکار سکیں۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اپنی آواز کو بلند کریں اور میرے ساتھ پکاریں، میرے ساتھ مل کر بولیں، اے خداوند، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ سب بولو، اے خداوند، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ سب کے منہ سے خدا کی تعریف نکلنی چاہیے۔ خداوند کا شکر ادا کرو ان تمام نعمتوں کے لیے جو آپ کو اس نے عطا کی ہیں۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ اے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس صبح کی روشنی نے ہمارے دلوں سے مایوسی کے اندھیروں کو نکال دیا ہے۔ اے خداوند، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اجرام فلک یا ستاروں کی گردش پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنی زندہ قدرت پر بھروسہ کرنا سکھایا ہے۔ اے خداوند، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ان بتوں کی پرستی سے بچایا جو انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے بنا رکھے ہیں۔ اے خداوند، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمارے کانوں کو اپنے کلام کے لیے کھولا تاکہ ہم توبہ کی آواز کو سن سکیں۔ اے میرے رب، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں ان تمام برکتوں کے لیے جو تو نے بن مانگے ہمیں عطا کی ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس رزق کے لیے جو تو نے ہمارے دسترخوان پر بھیجا، اس چھت کے لیے جو تو نے ہمارے سروں پر قائم رکھی۔ اے خداوند، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا۔ جب دنیا نے ہمیں ٹھکرا دیا تھا، تو نے ہمیں سنبھالا، تو نے ہمیں ڈھانپا اور تو نے ہمیں یہ احساس دلایا کہ تو ہمارا محافظ ہے۔ ایک بار پھر میرے ساتھ مل کر بولو، اے خداوند، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہمارا خدا ہے۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں برگشتہ ہونے سے بچا لیا اور ہمیں اپنے طالبوں کی فہرست میں شامل کیا۔ اے خداوند، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم تیرے جلال کا مشاہدہ کر سکیں۔ یہ صبح جو تو نے ہمیں عطا کی ہے، یہ تیری محبت کا ثبوت ہے، یہ تیرے اس وعدے کا ثبوت ہے کہ تو اپنے لوگوں کو ہلاک نہیں ہونے دیتا۔ اے خداوند، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ان کماریم پجاریوں اور جھوٹے رہنماؤں سے دور رکھا جو تیرے نام کو بدنام کرتے ہیں۔ اے باپ، جیسے جیسے یہ سورج بلند ہو رہا ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تیرا نور بھی ویسے ہی ہماری زندگیوں کے ہر اندھیرے کونے کو روشن کر رہا ہے۔ اے پاک اور قدوس خدا، تو جو نور مجسم ہے اور جس کے حضور کوئی اندھیرا ٹھہر نہیں سکتا، اے خداوند، تو جو قدوس ہے اور جس کا کلام اٹل ہے، ہم تیرے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اے میرے خداوند، تو نے صفنیہ نبی کی معرفت فرمایا ہے کہ تو روئے زمین سے سب کچھ بالکل نیست کرے گا اور تو انسان اور حیوان کو مٹا ڈالے گا۔ اے خداوند، جب ہم اس ہولناک عدالت کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے دل لرز جاتے ہیں۔ ہم توبہ کرتے ہیں کہ ہم نے ان شریروں اور ان کے بتوں کو اپنے دلوں میں جگہ دی جن کو تو نیست کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اے باپ، ہمیں معاف کر کہ ہم نے تجھے چھوڑ کر اپنی زندگیوں میں ایسے بت سجا لیے جو پتھر کے تو نہیں تھے، لیکن انہوں نے ہمیں تجھ سے دور کر دیا۔ اے پیارے خداوند جی، تو نے فرمایا ہے کہ تو یہودا اور یروشلم کے سب باشندوں پر ہاتھ چلائے گا اور بال کے بقیہ نام کو مٹا ڈالے گا۔ اے خداوند، ہم توبہ کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے نام کا لبادہ تو اوڑھ رکھا ہے، لیکن ہمارے اندر آج بھی وہی بال والی دنیا پرستی اور گناہ کی غلاظت باقی ہے۔ پیارے خداوند جی، ہم توبہ کرتے ہیں کہ ہم تیرے پاک مکان میں، یعنی اپنے ان بدنوں میں جو تیرا مقدس ہے، گناہ کے بتوں کو بٹھائے رکھا ہوا ہے۔ پیارے خداوند جی، اے خداوند، ہمیں معاف کر اور اپنی رحمت کا ہاتھ ہم پر بڑھا تاکہ ہم تیرے غضب سے بچ سکیں۔ پیارے خداوند، میرے پیارے بھائی اور میری پیاری بہنوں، اس وقت اپنے گناہوں کو یاد کریں اور میرے ساتھ مل کر
بولیں اے خداوند مجھے معاف کر دے، میں گنہگار ہوں۔ اے آسمانی باپ، کلام کہتا ہے کہ تو ان کو نیست کرے گا جو کوٹھوں پر چڑھ کر اجرام فلک کی پرستش کرتے ہیں۔ اے خداوند ہم توبہ کرتے ہیں کہ ہم نے ستاروں کی چالوں اور وہموں اور قسمت کے حال بتانے والوں پر بھروسہ کیا۔ ہمیں معاف کر کہ ہم نے تجھ کائنات کے مالک کو چھوڑ کر ان چیزوں کی طرف رجوع کیا جن کو تو نے خود پیدا کیا ہے۔ پیارے خداوند جی، ہم توبہ کرتے ہیں کہ ہم تیرے حضور عبادت کا عہد تو کرتے ہیں لیکن قسمیں ملکوم کی کھاتے ہیں، یعنی ہم چرچ میں کچھ اور ہوتے ہیں اور دنیا میں جا کر کچھ اور بن جاتے ہیں۔ ہماری اس منافقت کو دور کر اور ہمیں سچائی کی راہ پر چلا۔ پیارے خداوند جی، اے میرے خداوند، تو نے فرمایا کہ تو ان کو بھی نیست کرے گا جو خداوند سے برگشتہ ہو کر نہ اس کے طالب ہوئے اور نہ اس سے مشورت لی۔ اے باپ، ہم توبہ کرتے ہیں کہ ہم تجھ سے برگشتہ ہو گئے۔ ہم نے اپنی زندگی کے اہم فیصلے کرتے وقت تجھ سے نہیں پوچھا۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کی شادیوں، اپنے بیٹوں کی تعلیم اور اپنے کاروبار میں تیری مشورت کو اہمیت نہیں دی۔ پیارے خداوند، ہم نے وہی کیا جو ہماری عقل نے کہا یا جو دنیا نے ہمیں دکھایا۔ ہم توبہ کرتے ہیں کہ ہم تیرے طالب نہیں رہے بلکہ دنیا کے طالب بن گئے۔ پیارے خداوند، پوری عاجزی کے ساتھ میرے ساتھ مل کر بولیں اے خداوند مجھے نیا دل دے اور مجھے پاک کر۔ پیارے خداوند جی، اے پاک خدا، صفنیہ کا کلام ہمیں خبردار کرتا ہے کہ تو انسان کو روئے زمین سے فنا کرنے والا ہے۔ اے میرے رب، ہم اس فنا سے بچنا چاہتے ہیں، ہمیں وہ فضل دے کہ ہم تیرے حضور میں سچی توبہ کر سکیں۔ اے خداوند، ہم توبہ کرتے ہیں ان تمام گناہوں کے لیے جو ہم نے جانتے بوجھتے کیے اور ان کے لیے بھی جو نادانی میں ہم سے ہو گئے۔ اے پیارے خداوند جی، ان تمام لوگوں کی توبہ کو قبول کر جو اس وقت اپنے گھروں میں، اپنے کمروں میں یا جہاں کہیں بھی ہیں تیری طرف دیکھ رہے ہیں۔ ان کی زندگی سے ہر اس گناہ کی جڑ کو کاٹ ڈال جو تیری ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ پیارے خداوند، اے رحیم خدا، ہمیں معاف کر کہ ہم نے تیرے کلام کی گہرائی کو نہیں سمجھا اور اپنی زندگیوں کو گناہوں کی دلدل میں دسنے دیا۔ اور آج ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ہی ہمارا واحد خدا ہے اور تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ ہمیں یسوع کے خون سے دھو کر ایسا پاک کر دے کہ جب تیری عدالت کا وقت آئے تو ہم تیرے غضب کے نیچے نہیں بلکہ تیرے فضل کے سائے میں پائے جائیں۔ پیارے خداوند، اے خداوند، ہماری اس فریاد کو سن اور ہمیں ایک نئی زندگی کی طرف لے کر چل تاکہ ہم تیرے جلال کے لیے جی سکیں۔ صفنیہ کے کلام میں تو نے فرمایا کہ تو شریروں کو نیست کرے گا، لیکن اے باپ، تو نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ تو توبہ کرنے والوں کو اپنی پناہ میں لیتا ہے۔ آج میں تیری اس بیٹی مقدس کو تیرے حضور میں لاتا ہوں جو کینسر جیسی موذی بیماری سے لڑ رہی ہے۔ اے خداوند، تو نے فرمایا کہ تو انسان کو روئے زمین سے فنا کر سکتا ہے، تو کیا تو اس کینسر کے خلیوں کو اس کے جسم سے فنا نہیں کر سکتا؟ بے شک تو کر سکتا ہے۔ اے شفا دینے والے خدا، اس بیٹی پر اپنا وہ ہاتھ رکھ جس نے مردوں کو زندہ کر دیا۔ جس کے جسم میں کہیں بھی درد ہے، اپنے اس حصے پر ہاتھ رکھو اور میرے ساتھ مل کر بولو اے خداوند، تیرے کوڑے کھانے سے میں نے شفا پائی ہے۔ بولو اے خداوند، تیرے کوڑے کھانے سے میں شفا پا چکا ہوں، تیرے کوڑے کھانے سے میں چنگا ہو چکا ہوں۔ اے میرے رب، میں تیری بیٹی کلثوم بی بی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جو اپنے گھر کے حالات اور پریشانیوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے۔ اے خداوند، تیرا برکت والا ہاتھ تیری بیٹی کے گھر کی ہر ناپاکی کو دور کرے اور ان کے گھر سے ہر قسم کی لڑائی، ہر قسم کی تنگی اور ہر اس منحوس سائے کو نکال باہر کر جو بال کی طرح ان کی خوشیوں کو کھا رہا ہے۔ ان کے بچوں کو اپنی پناہ میں رکھ اور ان کے رزق میں وہ برکت دے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ پوری قوت کے ساتھ اپنے گھر کے لیے میرے ساتھ مل کر بولیں اے خداوند، میرے گھر کو اپنی برکت سے بھر دے۔ پیارے خداوند، اے آسمانی باپ، تیرا کلام کہتا ہے کہ تو ان کو نیست کرے گا جو خداوند سے مشورت نہیں لیتے۔ آج ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہماری یہ بہنیں اور ہمارے یہ بھائی جو کامنٹ میں اپنی فریادیں لکھ رہے ہیں، یہ تیری مشورت کے طالب ہیں۔ یہ دنیا کے پاس نہیں گئے، یہ کسی جادو ٹونے والے کے پاس نہیں گئے، بلکہ یہ تیرے کلام کے پاس آئے ہیں۔ اے خداوند جی، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے روزگار کے دروازے کھول دے، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کے لیے غیبی راستے پیدا کر۔ اے باپ، تو نے فرمایا کہ تو ہوا کے پرندوں اور سمندر کی مچھلیوں تک کو نیست کر سکتا ہے۔ آج اے خداوند، ہمارے دشمنوں کے ان منصوبوں کو بھی نیست کر جو انہوں نے ہمارے خلاف بنائے ہیں۔ اے میرے خداوند، میں اس وقت ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو اس روشنی کو دیکھ رہے ہیں۔ کسی کی کوکھ بانجھ ہے، کوئی اولاد کی نافرمانی سے رو رہا ہے، کسی کا شوہر رائے راست سے بھٹک گیا ہے۔ اے خداوند، تو نے صفنیہ 1:6 میں ان کا ذکر کیا جو برگشتہ ہو گئے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آج وہ تمام بھٹکے ہوئے شوہر اور وہ تمام باغی اولادیں
تیرے حضور واپس آ جائیں، ان کے دلوں کو موہم کر دے، ان کے گھروں میں وہ سکون بھر دے جو دنیا انہیں نہیں دے سکتی پیارے خداوند، وہ سلامتی عطا کر جو دنیا انہیں نہیں دے سکتی پیارے خداوند۔ اے قدوس خداوند، ہم مانتے ہیں کہ جب تک تو ہمارے ساتھ ہے کوئی بیماری، کوئی جادو اور کوئی بدرو ہمیں چھو نہیں سکتی۔ صفنیہ کی آیت میں ہمیں ڈراتی ہے تاکہ ہم تیرے قریب آ جائیں، اور آج ہم تیرے اتنے قریب آ گئے ہیں کہ ہم تیری آواز سن سکتے ہیں پیارے خداوند۔ اے باپ، ان بیماریوں کو حکم دے کہ وہ تیرے لوگوں کے جسموں کو چھوڑ کر چلی جائیں، ان پریشانیوں کو حکم دے کہ وہ سمندر میں جا گریں۔ اے خداوند، تیرا کلام فرماتا ہے کہ تو یروشلم کے باشندوں پر ہاتھ چلائے گا۔ اے باپ، اے خداوند، آج اپنا شفا بخش ہاتھ ان تمام لوگوں پر رکھ جو اس وقت ایمان سے آمین کہہ رہے ہیں۔ ان کا آمین چھوٹا ہے، لیکن اے خداوند، ان کو جو تو برکتیں عطا کرتا ہے وہ بہت بڑی ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو سن رہا ہے پیارے خداوند۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اے خداوند کہ تیری قدرت جاری ہو رہی ہے اور تیرے جلال کا نور ہر گھر پر چمک رہا ہے۔ اے خداوند، تو جو زندگی کا خالق ہے اور جس کے ہاتھ میں موت اور زندگی کی کنجیاں ہیں، ہم اس وقت تیرے حضور ان بہنوں اور بھائیوں کو لاتے ہیں جن کے دل دکھ سے بھرے ہیں پیارے خداوند۔ اے خداوند، تو نے فرمایا کہ تو انسان کو روئے زمین سے فنا کر دے گا، لیکن اے باپ، ہم جانتے ہیں کہ تو وہ خدا ہے جو اجاڑ بیابانوں کو گلستان بنا دیتا ہے۔ اے خداوند، میں خاص طور پر تیری بیٹی سائمہ کو تیرے حضور لاتا ہوں جس کی گود برسوں سے خالی ہے اور جو لوگوں کے تانوں سے ٹوٹ چکی ہے۔ اے پاک خداوند، تو نے ساروں کو 90 سال کی عمر میں اولاد عطا کی، تو نے حنا کی خاموش پکار کو سنا۔ آج اپنی اس بیٹی پر رحم کر۔ تو نے فرمایا کہ تو شریروں اور ان کے بتوں کو نیست کرے گا۔ اے باپ، میں دعا کرتا ہوں کہ ہر وہ جادوئی بندش، ہر وہ خاندانی لعنت یا ہر وہ بیماری جو اس بیٹی کی کوکھ کے گرد پہرا دے رہی ہے، وہ یسوع کے نام سے ابھی اسی وقت نیست و نابود ہو جائے۔ یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں نیست و نابود ہو جائے۔ خداوند جی، تیرا رحم ہو، خداوند جی تیری برکت ہو پیارے خداوند۔ اپنا شفا والا ہاتھ بڑھا پیارے خداوند، اپنا عطا والا ہاتھ بڑھا پیارے خداوند جی۔ اے میرے خداوند، میں تیری بیٹی نادیہ کے لیے بھی فریاد کرتا ہوں جو اولاد کی نعمت کے لیے تیرے کلام کی مشورت مانگ رہی ہے۔ اے خداوند، اس کے گھر سے بانجھ پن کی اس خاموشی کو ختم کر دے۔ تو نے فرمایا کہ تو یروشلم کے باشندوں پر ہاتھ چلائے گا۔ اے خداوند، آج اپنا ہاتھ ان بیٹیوں پر بڑھا پیارے خداوند جی، ان کے اندر زندگی کے نئے خلیے پیدا کر۔ اگلے سال ان کے گھروں میں رونق ہو اور یہ اپنی اولاد کو تیرے گھروں میں نذرانہ بنا کر لے کر آئیں۔ جو بھی اولاد کے لیے رو رہا ہے، اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور میرے ساتھ مل کر کہو، اے خداوند جی، تو ہی زندگی دینے والا ہے، میری خالی گود کو بھر دے پیارے خداوند۔ تو ہی زندگی دینے والا ہے میرے پیارے خداوند جی، میری خالی گود کو بھر دے پیارے خداوند۔ اے آسمانی باپ، اب میں تیرے حضور ان ماؤں کا درد لاتا ہوں جن کے جوان بچے نشے کی آگ میں جل رہے ہیں۔ اے خداوند، یہ نشہ وہ بال کا بت بن چکا ہے جو ہمارے گھروں کو فنا کر رہا ہے۔ میں تیرے بیٹے ارشد کو تیرے حضور لاتا ہوں جس نے اپنی جوانی نشے کی نظر کر دی۔ اے خداوند، تو نے اپنے کلام میں ان کا ذکر کیا جو برگشتہ ہو گئے۔ یہ نوجوان آج اپنی ہوش کھو کر تجھ سے اور اپنے والدین سے برگشتہ ہو چکے ہیں۔ اے پاک روح، اس بیٹے کو جھنجھوڑ، اسے وہ ہوش دے جو تو نے اڑاؤ بیٹے کو دی تھی۔ اے باپ، میں یسوع کے نام میں حکم دیتا ہوں کہ ہر وہ شیطانی قوت جو ارشد کو نشے کے انجیکشن اور زہر کی طرف کھینچتی ہے، وہ ابلیس کی قوت اسے چھوڑ کر چلی جائے یسوع کے نام میں۔ اے میرے باپ، اے میرے رب، میں تیرے بیٹے کاشف کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جو بری صحبت اور نشے کی دلدل میں پھنس چکا ہے۔ اے خداوند، اس کی آنکھوں سے گناہ کا پردہ ہٹا دے، اسے وہ طاقت دے کہ وہ اس گندگی کو اپنی زندگی سے نکال پھینکنے کی ہمت کر سکے۔ اس کے جگر، اس کے پھیپھڑوں اور اس کے پورے نظام کو یسوع کے خون سے دھو کر پاک کر دے پیارے خداوند جی۔ اے خداوند، ان ماؤں کے آنسوؤں کو دیکھ جو دعاؤں میں اپنے بیٹوں کی زندگی مانگ رہی ہیں۔ اے رحیم خداوند، ان نوجوانوں کو اس موت سے بچا لے پیارے خداوند، اور انہیں اپنی خدمت کے لیے استعمال کر۔ پوری قوت کے ساتھ ان بھٹکے ہوئے نوجوانوں کے لیے میرے ساتھ مل کر بولیں، اے نشے کی آتما، اے نشے کی بدروح، یسوع کے نام میں میرے گھر سے نکل جا، یسوع کے نام سے میرے گھر سے نکل جا، یسوع کے نام سے میرے گھر سے نکل جا، یسوع کے نام سے میرے گھر سے نکل جا۔ اے پاک خدا، تو نے فرمایا کہ تو ان پجاریوں کو نیست کرے گا جو جھوٹے معبودوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ اے خداوند جی، یہ نشہ بیچنے والے، زہر بیچنے والے جھوٹے پجاری ہیں جو موت بانٹتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تو ہمارے بچوں کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھ، ان کے دلوں میں اپنے کلام کی پیاس پیدا کر دے، وہ نشے کی بوتل کی بجائے تیرے کلام کی روٹی کے بھوکے ہو جائیں۔ اے خداوند، تو جو پتھر دلوں کو موم کر سکتا ہے،
ان ضدی اور نافرمان بیٹوں کے دلوں کو بدل دے، وہ اپنے والدین کے لیے دکھ کا باعث نہیں بلکہ فخر کا باعث بن جائیں۔ اے میرے خداوند، ہم ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو اس وقت اس ویڈیو کے ذریعے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، جو بھی کسی ایسی عادت میں جکڑا ہوا ہے جو اسے فنا کی طرف لے جا رہی ہے، اسے آج توبہ کا فضل بخش۔ اے خداوند، تیرا کلام فرماتا ہے کہ تو مشورت لینے والوں کی سنتا ہے۔ آج ہم اپنی عقل کو چھوڑ کر تیری مشورے لیتے ہیں پیارے خداوند جی۔ ہم نے تجھ سے مشورہ کیا ہے اے خداوند، ہم نے تجھ سے بات کی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ تو نے سائمہ اور نادیہ کی فریاد سن لی ہے، تو نے ارشد اور کاشف کی زنجیریں توڑ دی ہیں، اور ان جیسے اور کئی لوگ جو اس وقت دعا میں موجود ہیں یا ان کے لیے دعا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں پیارے خداوند، تو نے ان کی فریاد کو سنا ہے۔ اے خداوند، تیری قدرت اس وقت ان کمروں میں، ان کے گھروں میں کام کر رہی ہے۔ وہ جو اس زہر کی وجہ سے مرنے والے تھے، اب وہ تیری قدرت سے جی اٹھیں گے اور تیرے نام کی گواہی دیں گے، کیونکہ تو مٹانے والا ہی نہیں بلکہ مٹے ہوئے لوگوں کو دوبارہ زندگی دینے والا بھی ہے پیارے خداوند جی۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب جب کہ ہم اس دعا کے آخری لمحات میں ہیں، شیطان آپ کے کانوں میں سرگوشی کرے گا۔ وہ آپ سے کہے گا کہ تم نے اتنی دیر یہ ویڈیو دیکھی، اتنی دیر تم نے دعا کی، دیکھو ابھی تو کچھ نہیں بدلا، تمہارا وقت تو ضائع ہو گیا، تم نے تو یہ فضول وقت ضائع کر دیا۔ اس سے اچھا تھا کہ تم 4 پیسے کما لیتے یا اپنی نیند پوری کر لیتے یا کوئی اور رکا ہوا کام کر لیتے۔ لیکن میں مسیح کا خادم ہونے کی حیثیت سے آج آپ سے کہتا ہوں کہ ابلیس جھوٹا ہے۔ آپ کا ایک ایک پل جو اپنے خدا کے حضور گزارا ہے وہ ضائع نہیں ہوا بلکہ آسمان کے بینک میں جمع ہو چکا ہے۔ خدا کے کلام نے جس عدالت کا ذکر کیا وہ ان کے لیے ہے جو خدا کے طالب نہیں ہوئے، لیکن آپ تو اس کے طالب بن کر بیٹھے ہیں۔ آپ نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا، آپ نے اپنی برکت کی بنیاد رکھی ہے۔ اے خداوند، میں تیری بیٹی رضوانہ کے لیے دعا کرتا ہوں، اسے یہ یقین دلا کہ یہ وقت جو اس نے آنسوں میں بہا کر تیرے قدموں میں گزارا، یہ اس کے گھر کی بحالی کا بیج ہے۔ اے باپ، دشمن اسے یہ کہہ کر مایوس نہ کرے کہ دعا کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں تیرے بیٹے امتیاز کے لیے فریاد کرتا ہوں، اسے یہ قوت دے کہ وہ ایمان سے کھڑا رہے کہ اس کی پکار سنی جا رہی ہے۔ اے خداوند، تیری بیٹی کلثوم کو یہ احساس دلا کہ اس کا انتظار ضائع نہیں ہوا بلکہ تو اس کے لیے ایک عظیم گواہی تیار کر رہا ہے۔ اور اے میرے رب، میرے بھائی زاہد کے دل سے اس وسوسے کو نکال باہر کر کہ اس کی زندگی، اس کی عبادت فضول ہو چکی ہے۔ میرے ساتھ مل کر پورے اختیار سے بولیں، اے شیطان تو جھوٹا ہے، اے شیطان تو جھوٹا ہے۔ میری دعا سنی گئی ہے اور میرا وقت خدا کی حضوری میں گزرا ہے۔ دوستو، یاد رکھیں کہ جب دانیال نبی نے دعا شروع کی تھی تو پہلے ہی دن جواب جاری نہیں ہو گیا تھا، لیکن اسے پہنچنے میں وقت لگا۔ آج جو آپ نے دعا کی ہے اس کا جواب آسمان سے روانہ ہو چکا ہے۔ یہ وقت ضائع نہیں ہوا، یہ تو وہ سرمایہ ہے جو آپ کی نسلوں کو بچائے گا۔ صفنیہ کی کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا کا ہاتھ کام کرتا ہے، اور آج وہ ہاتھ آپ کی زندگی کے بند دروازوں پر دستک دے چکا ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور میرے ساتھ مل کر بولیں، میں خالی ہاتھ نہیں جا رہا، میں نے اپنی برکت پا لی ہے۔ اے آسمانی باپ، میں اس وقت ان تمام لوگوں پر تیرا اطمینان مانگتا ہوں جو انسانی سمجھ سے باہر ہے۔ ان کے دلوں سے یہ بوجھ اتار دے کہ دعا میں وقت ضائع ہوتا ہے۔ انہیں دکھا دے کہ دعا ہی وہ واحد راستہ ہے جو تقدیروں کو بدلتا ہے۔ اے خداوند، جب یہ لوگ اس ویڈیو کو بند کریں تو ان کے چہروں پر ایک ایسی چمک ہو کہ لوگ پوچھیں کہ تمہیں کیا مل گیا، اور یہ ایمان سے کہہ سکیں کہ مجھے میرا خداوند مل گیا، مجھے میرا خدا مل گیا، مجھے میری شفا مل گئی، مجھے میرا سکون مل گیا۔ دشمن چاہتا ہے کہ آپ مایوس ہو کر دعا چھوڑ دیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ کی فتح بالکل قریب ہے۔ لیکن آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے فتح پا لی ہے، ہم نے وہ سکون پا لیا ہے جو صفنیہ 1:6 کے مطابق ان لوگوں کو نہیں ملتا جو خدا سے مشورہ نہیں لیتے۔ ہم نے مشورت لے لی، ہم نے توبہ کر لی، ہم نے شکر گزاری کر لی، اب ہم صرف برکت کو وصول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آئیے آخری بار پوری قوت سے بولیں، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خداوند میرا چوپان ہے، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ اے خداوند، تیرا شکر ہو کہ تو نے ان سب کو وہ قوت دی کہ یہ آخر تک جڑے رہے۔ یہ وقت ان کی زندگی کا سب سے قیمتی ترین وقت بن جائے۔ ان کے گھروں میں اب لڑائی کی جگہ سکون، بیماری کی جگہ شفا اور تنگی کی جگہ فروانی عطا کر پیارے خداوند۔ اب جب یہ اپنے کاموں پر جائیں، جب یہ سوئیں، جب یہ جاگیں، تیرا فضل ان کے ساتھ رہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے مانگا وہ زمین پر ہونے سے پہلے آسمان پر ہو چکا ہے۔ خداوند یسوع کے زندہ، قدوس اور قادر نام میں ہم یہ سب کچھ مانگتے اور ایمان سے پا لیتے ہیں۔ آمین۔ اپنے چہرے پر ایک مسکراہٹ لائیں اور پورے یقین سے کہیں آمین، آمین اور پھر سے آمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں،
جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کیونکہ آپ کا ایک لائک اس دعا کو کسی اور ضرورت مند تک پہنچانے کا ذریعہ بنے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنی دعا کی درخواست لازمی لکھیں تاکہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کا نام لے کر دعا کر سکیں۔ اگرچہ ہمارے لیے ویڈیو میں سب کا نام لینا ممکن نہیں ہوتا، لیکن یاد رکھیں کہ ہم صرف ویڈیو میں ہی دعا نہیں کرتے، بلکہ اس کے علاوہ بھی آپ سب کے لیے خاص دعائیں کیا کرتے ہیں۔ آپ ہماری دعاؤں میں ہمیشہ شامل رہتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔